کہ صرف زبان کے میٹھے ہونے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق صرف اچھا بول لینے کا نام نہیں ہے۔ ہم بہت سارے ایسے بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں جن میں جاتے ہیں تو ان سٹوروں کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ اگر انہیں آپ کوئی سخت بات بھی کہہ دیں تو وہ آگے سے جواب نہیں دیتے۔ یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ گاہک کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ صرف کپڑے والے کو ہی دیکھ لیں کہ کپڑے والے کے پاس ہم جاتے ہیں وہ کتنے کپڑے کھول کے دکھاتا ہے۔ 20 کپڑے دیکھنے کے بعد بھی آپ اگر کہیں جی کوئی نہیں پسند نہیں آیا، آپ نے اچھا کپڑا نہیں رکھا ہوا، تو وہ کہے گا کوئی نہیں 2-3 دنوں میں اور مال آ جائے گا، پھر آپ آ جائیں۔ وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا جی آپ نے اتنے تھان میں نے کھول کے دکھائے ہیں، آپ نے کوئی بھی پسند نہیں کیا۔ وہ پھر جاتے ہوئے بھی آپ کو اچھے طریقے سے دکان سے رخصت کرے گا تاکہ یہ دوبارہ بھی آئے۔ تو بہت سارے لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے جو زبان اچھی استعمال کرتے ہیں، زبان سے اچھے بولتے ہیں۔ دین اسلام صرف زبان سے اچھا بولنے کو اخلاق نہیں کہتا، یہ بھی اخلاق کی ایک قسم ہے، اچھی ہے، لیکن دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے دکھ سکھ میں ان کا دکھ سکھ بانٹیں، آپ کے دل کے اندر دوسرے کا احساس پیدا ہو، دوسرے کے کام آنا، دوسرے کا احساس کرنا اور دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، اصل اخلاق یہ ہے۔ اللہ کرے ہم سب میں یہ آ جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دوسروں کے کام کی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، 10 سال تک انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام بندے نے بھی آ کے، دیوانے قسم کے بندے نے، جسے لوگ کہتے ہیں بڑا سادہ ہے جی یا پاگل سا ہے، اس نے بھی اگر حضور کو آ کے کوئی سوال کیا تو حضور نے اسے بھی مایوس نہیں کیا، اس کا بھی کام کیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک پاگل آدمی تھا جسے سارے مکہ والے مجنون کہتے، پاگل کہتے، دیوانہ کہتے۔ حضور راستے میں جا رہے ہیں کہ اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، شدت کی گرمی ہے، حضور اس کی بے تکی باتیں سن رہے ہیں اور کافی دیر تک وہ باتیں کرتا رہا۔ جس وقت اس نے خود حضور کا ہاتھ چھوڑا چلا گیا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کا بڑا وقت لے لیا، یہ تو وہ ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، آپ نے اس کو بڑا وقت دیا۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا، جس کی کوئی نہیں سنتا اگر میں محمد بھی اس کی نہ سنوں تو کہ یہ کس کو سنائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بندے کی سنی جو پریشان حال تھا، دکھی تھا، مجبور تھا، بے کس تھا، بے بس تھا۔ اور یہ دین اسلام کے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خود نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ دکھی انسانیت کے کام آنا ہے، جو دکھی پریشان حال لوگ ہیں ان کے کام آنا ہے۔ فرمایا جس وقت تم ان کے کام آؤ گے
تو اللہ رب العزت تمہاری عبادتیں بھی قبول کرے گا اور تمہیں دنیا آخرت میں اس کا خوب بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر جس وقت ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، کتنے لوگ آتے ہیں جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، اور اس حال میں اپنے قبیلے سے آتے ہیں، سارے قبیلے سے مایوس ہو چکے ہیں، اپنی برادری سے مایوس ہو چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے مایوس ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ حضور کی کچہری میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا تو اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر والوں نے بھی دھتکار دیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹھکانہ بھی دیتے ہیں، اسے کھانا بھی دیتے ہیں اور اسے پہننے کے لیے کپڑا بھی دیتے ہیں۔ اور صرف خود ہی نہیں، صحابہ کرام کو ترغیب دیتے ہیں، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس برہنہ کو کپڑے پہنائے؟ اچھے کپڑے پہنائے گا، میں محمد اسے جنتی جوڑے کی بشارت دیتا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو یہ سوالی آیا ہے، اس کی پریشانی ہے، اس بیچارے کو فلاں فلاں مصیبت نے مارا ہے، میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی جو اس مصیبت سے اسے نجات دلائے، اس کی مشکل، اس کی پریشانی حل کرے؟ میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں، جو دنیا میں اس کی مصیبت مشکل حل کرے گا، کل قیامت کے دن جس دن سب سے زیادہ مشکل وقت ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے اس کی مشکل کو آسان کر دوں گا۔ تو دین اسلام جو ہے یہ احساس کا نام ہے کہ دوسروں کا احساس کرنا، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا، اور پھر جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، دل کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں، اپنی جان مال سے ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑی بشارتیں دی ہیں، بڑی بشارتیں دی ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کہہ دیجئے، بلند آواز سے کہیے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کا، محتاجوں کا خیال کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، کبھی چھپ کے کبھی اعلانیہ، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا یہ بندے جو دوسروں کا خیال کرنے والے، جانی مالی طور پہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، یہ اتنے قیمتی ہیں، میں اللہ ان کو بشارت دیتا ہوں، قیامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دنیا سے جا رہے ہوں گے، جاتے وقت پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا غم کوئی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جو بھی مال کمایا تھا اللہ کے لیے خرچ کیا، جتنا ضرورت تھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گئے، اتنے زیادہ نہیں بنائے کہ پیچھے لوگوں کے لیے لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ تو فرمایا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یا اللہ وہ لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ افسوس کرنے والے نہیں، یہ تو وہ مسلمان ہیں جن کو میں اللہ
اللہ نے جو کچھ عطا کیا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انہیں جو جو پسند تھا انہوں نے اللہ کے نام پہ وہ قربان کر دیا۔ آرام پسند تھا، دل کرتا تھا آرام کرے، لیکن ایک مصیبت زدہ کو دیکھا، اپنا آرام قربان کر دیا، اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے چل پڑے۔ خود مال کی ضرورت تھی، لیکن دیکھا ایک سائل آ گیا، سوالی آ گیا، ان کا کوئی عزیز رشتہ دار بھائی عزیز و اقارب میں سے کمزور تھا، مال کی اس کو ضرورت تھی، خود اپنی جان پہ مال جو تھا اس کو قربان کر کے دوسرے کو مال دے دیا۔ جو جو خود پسند تھا وہ انہوں نے قربان کیا، دوسروں کو دیا۔ فرمایا دوسروں کو دینے کا میں اللہ نے انہیں جو انعام دیا وہ اتنا عالی ہے کہ میں اللہ ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، فرمایا جو کام بھی یہ کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان کے دسترخوانوں پہ کبھی یتیم آتے ہیں، کبھی مسکین آتے ہیں، کبھی فقیر آتے ہیں، اور وہ جو ان کے دسترخوان پہ نہیں آ سکتے یہ خود جا جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے محتاجوں کو دیتے ہیں۔ فرمایا دینے کے بعد ان کے دل میں دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ فرمایا ان کے ہاں صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے، انما یطعمکم لوجہ اللہ، فرمایا ہم صرف اور صرف یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، دنیا میں نہ یہ کسی سے جزا مانگتے ہیں، بدلہ مانگتے ہیں، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے نیکی کی وہ بڑھ بڑھ کے ہر محفل میں ہمارے شکریہ ادا کرے۔ نہیں ان کو نہ شکریہ کی ضرورت، نہ ان کو جزاؤں کی ضرورت، یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور وہ بندے جو اپنی رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پیاس بجھاتا ہے، پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے، وہ بندہ جو کسی بندے کو پریشانی میں دیکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی پریشانی دور کرتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بشارت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا بشارت ہے؟ فرمایا جو دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے جنتی پھل کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے تو دنیاوی کھانا کھلا دیا، اس نے تو دنیاوی اس کو کھانا کھلایا، لیکن اللہ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، جنتی پھل کھلائے گا۔ جس نے دنیا میں کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں جس وقت وہ پیاسا ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اللہ اسے جنتی نہر کا پانی پلائے گا، جنتی مشروب پلائے گا۔ اور جو بندہ کسی کی مشکل دور کر دے گا، پریشانی دور کر دے گا، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس دن بہت زیادہ مشکل میں ہوگی ساری کائنات، ہر بندہ پریشانی میں نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، فرمایا جو دنیا میں لوگوں کی مشکلیں آسان کرے گا اللہ اس وقت اس کی مشکل آسان فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں سب سے اعلیٰ اخلاق
دل میں احساس پیدا کرنا، غریب کی محتاج کی مدد کرنا۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے اوپر فلاں پریشانی آئی تھی تو نے دور نہیں کی۔ اب یہ بندہ عرض کرے گا اے بار الہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو خالق و مالک ہیں، آپ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرے بندے، میں تو ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، لیکن تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بیمار تھا، اس کی تو بیمار پرسی کرتا تو میں اللہ کو وہیں پاتا۔ فرمایا میں اللہ تجھے اس کا اجر دیتا، تیرے در پہ فلاں سوالی آیا تھا، مشکل میں تھا، اگر تو اس کی مشکل حل کر دیتا تو میں اللہ تیری مشکل حل کر دیتا۔ ارے فلاں بھوکا تھا، اس نے تجھ سے 2 روٹی کا سوال کیا تھا، تو اس کو 2 روٹیاں دے دیتا تو میں اللہ کو اس کے پاس پاتا۔ کیا مطلب کہ میں اللہ کی تو رضا حاصل کر لیتا۔ تو قیامت والے دن وہ بندہ جو ان نیکیوں میں حصہ لینے والا، اللہ اسے خوش آمدید کہیں گے، اور جو بندہ ان نیکیوں کو گواہ دینے والا، کل قیامت کے دن اللہ اس سے شکوہ کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیکیوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ وہ عمل بتائیں نا تاکہ وہ عمل میں کر سکوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، سب سے زیادہ اسلام کا جو پیارا عمل ہے وہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر بندے کو سلام کرنا، چاہے تو اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، جو بھی تجھے ملے فرمایا اس کو سلام کرو۔ یہ سب سے زیادہ اچھا عمل ہے، سب سے زیادہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بندہ جو دنیا میں تکلیف میں ہے، جیسے آج سردی کا موسم ہے، کتنے غریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سردی میں گرم بستر نہیں ہے۔ اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، پرسوں کی بات ہے، ایک رکشے والا، بظاہر ہم اس کو مالدار سمجھتے ہیں، رکشے والا ہے جی، کام کر رہے، اچھا بھلا ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اور شاید وہ اس محلے کا بھی نہیں ہو، پرے محلے کا ہو۔ مجھے کہنے لگا قاری صاحب اگر کوئی بچوں کے گرم کپڑے ہوں یا بستر ہوں تو مجھے دے دیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ بیوہ ہو کے گھر آ گئی ہیں، ان کے بھی بیٹے آ گئے، میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو دن کبھی مزدوری لگتی ہے کبھی نہیں، گھر بھی کرائے کا ہے، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، میرے پاس بستر نہیں ہے۔ یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں یار رکشہ چلا رہے بڑے کما رہا ہوگا، اور انسان ہم بڑے عجیب ہیں، ہماری کیفیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے، ہم بھی غریب کو لوٹتے ہیں۔ ہم کسی بڑے سٹور پہ چلے جائیں، وہاں بل بنتا ہے 990 روپے، تو ہم پورا 1000 دے کے باہر نکل آتے ہیں، ایسا ہی ہم واپس نہیں لیتے، توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن ریڑی والے کو ہم باؤ تاؤ کرتے ہیں، اس بیچارے نے کتنا کمانا ہے، سٹور والا تو لاکھ روپیہ کما رہا ہے نا دن کا، اور یہ بیچارہ 1500 ہزار کی دیہڑی لگانے والا، تو اس کو بھی کہتے ہیں نہیں جی ایک ایک پھل اتار کے باہر رکھتے ہیں، نہیں یہ صحیح نہیں دیا، اور قیمت بھی اس کو تھوڑی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ریڑی والے، رکشے والے، چھوٹے چھوٹے کاروبار والے، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں، 10-20 زیادہ دیا کریں۔ یہ بیچارہ غریب ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے سردی میں آرام کرے۔ کون سی چیز ہے جو اسے صبح اٹھا کے فجر کے وقت منڈی میں لے کے جاتی ہے، اور پھر یہ ریڑی پوری گلی میں مارا مارا پھرتا ہے، رکشہ لے کے پھرتا ہے، کیا اس کا دل نہیں کرتا یہ آرام کرے؟ اس کو بھی تو سردی لگتی ہے، لیکن یہ صبح سے شام تک مزدوری کیوں کرتا ہے؟
اس بیچارے کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے لوگوں کا ہم خود احساس کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لا يسألون الناس الحافا، فرمایا ان بندوں کو ڈھونڈو جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان بندوں کی کیڑ خبر لو۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ، اللہ کی قسم، فرمایا جو 5 وقت کا نمازی ہے، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے، دن کو روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال حج پہ بھی جاتا ہے، اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا بندہ رات کو تڑپ رہا ہے، اللہ اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تجھے اپنی عبادت کی فکر ہے، تجھے اپنے اڑوس پڑوس والوں کی فکر نہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ بڑھیا عمل کون سا ہے جو میزان عدل پہ تلے گا اور اس کا وزن بہت بڑھ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا غریب غربا کا احساس کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آنا۔ فرمایا یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ اتنا بڑھیا ہے کہ دن کی نفل نمازیں، روزے اور رات کی تہجدیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو آج احساس پیدا کریں، جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے وہ مال و دولت کے چوکیدار نہ بنے۔ پتہ نہیں ساتھ لے جانا تو کسی کا ہے ہی نہیں، پتہ نہیں ان کو نصیب ہوگا نہیں۔ جو اللہ نے دیا ہے غریب لوگوں کو دیکھیں، ان پہ خرچ کریں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا وہ بندہ جو کسی برہنہ کو کپڑے لے کے دیتا ہے یا کسی بندے کو بستر لے کے دیتا ہے، ضرورت ہے، فرمایا میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، فرمایا جس وقت تک وہ کپڑا استعمال کرتا رہتا ہے، بستر استعمال کرتا رہتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس دینے والے کی مال جان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اس کے مال و جان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ اور آخری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بری موت سے بچنے کا وظیفہ نہ بتاؤں، میں تمہیں بری موت سے بچنے کا وظیفہ نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ کون سا وہ وظیفہ ہے؟ فرمایا غریب غربا کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اتنا اعلیٰ وظیفہ ہے کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے بری موت سے حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دیکھیں آج ہم رونا روتے ہیں سارے، لیکن یہ رونا ہم نے خود ڈالا ہوا ہے۔ اگر امیر لوگ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں تو بہت ساری پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں۔ ہم حکومتوں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ اور یہ حضور نے اپنی امت کو سبق دیا ہے۔ حضور کے پاس ایک روٹی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلی نہیں کھاتے تھے، 2-4 بندوں کو بٹھا کے ساتھ شامل کر کے کھاتے تھے۔ کیا پتہ فلاں بھوکا ہو، فلاں بھوکا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کے سامنے ایک دن میں نے دیکھا ایک انصاری صحابی آئے، تازہ کھجوریں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے 4 حصے کیے۔ فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا فلاں غریب ہے اس کو بھی دے کے آؤ، میں کھا رہا ہوں پتہ نہیں اس نے کتنے دنوں سے کھائی ہوگی یا نہیں، فلاں غریب کو بھی دے کے آؤ، اور جاؤ یہ ایک حصہ میری بیٹی فاطمہ کو بھی دے کے آؤ، پتہ نہیں اس نے بھی کھائی ہے یا نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احساس پیدا کیا، آج ہمارے دسترخوان پہ ڈھیروں کھانے ہوتے ہیں، ہماری الماریوں میں کتنے جوڑے ہوتے ہیں اور ہماری پیٹیوں میں کتنے بستر ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا یہ ساری چیزیں ساتھ تو نہیں لے کے جانی نا؟ جو غریب غربا ہیں محلے والے، ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب غربا ہیں، کیا ہم ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں دیتے تو آج یہ حدیث شریف سننے کے بعد کہ یہ جو صدقہ کرنا ہے، یہ جو غریب غربا پہ خرچ کرنا ہے، یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ آج ہی جائیے ایسے لوگوں کی خبر لیجئے۔ بظاہر بعض لوگ ایسے ہیں جو کماتے بھی ہیں لیکن اہل و عیال زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، گھر کرائے کے ہیں، ان بیچاروں کو اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن وہ سوالی بن کے آپ کے در پہ نہیں آتے۔ ایسے بندوں کو ڈھونڈیے، ایسے بندوں کے ساتھ تعاون میں رب کی رضا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے پڑھ لیجیے۔